پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے قرآن مجید اس مضامین سے بھرا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، زکریا علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا۔ وہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا اور ملک سبا کا، ملکہ بلقیس کا، وہ تخت کا بلایا جانا، ایک جن کا کھڑے ہو کے کہنا کہ ابھی آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں، فرمانا نہیں۔ پھر ایک شخص کا کہنا جسے کتاب کا علم تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اور پھر فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، آنکھ جھپکی تو تخت سامنے تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان کرنے سے کتنے مسائل ملے آپ کو؟ آپ بات کو سمجھیں، کتنے فرائض ملے، کتنے احکام حلال اور حرام کے ملے، کتنے تفصیلات مسائل شریعہ کی ملی۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، داؤد علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ صرف نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو یا کسی بیان کو صرف اس نقطہ نظر سے پڑھنا یا سننا کہ وہی چیز مفید ہے اور وہی چیز شریعت میں ہے اور وہی چیز اسلامی ہے جس میں احکام کا بیان ہو، مسائل کا بیان ہو، حلال و حرام کا بیان ہو، یہ دین کے حوالے سے انتہائی تنگ نظری بلکہ کج نظری، بے بصیرتی۔ تو قرآن مجید کے مضامین ہیں، متنوع علوم ہیں، ان میں سے ایک مستقل مضمون واقعات کا بیان ہے۔ بولیے کیا؟ واقعات کا بیان۔ آپ اس پورے کے پورے واقعے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس میں کئی نصیحتیں آپ کو ملتی ہیں، کئی مقامات پر آپ کے دل پر چوٹیں آتی ہیں۔ اس واقعے کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، اور ہر بار ہر مقام پر کوئی ایک ضرب ہلکی سی دل کو لگ جاتی ہے، کہیں ایک چھوٹا سا آپ کو ندا آ جاتی، جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں آپ۔ کئی بار دل کو ایک خاص نقطے پر آ کر ایک نصیحت مل جاتی، کئی بار آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، کئی بار دل رقیق ہو جاتا ہے، کئی بار ایک اندر درد اور سوز کی ٹیس اٹھتی، کئی بار ان واقعات سے نصیحت ملتی ہے، کئی بار ان واقعات کے بیان سے کوئی درس ملتے ہیں، کبھی کچھ مسائل آ جاتے ہیں، کبھی ضمناً احکام آ جاتے ہیں، کبھی صاحب واقعہ کی عظمت آپ کے ذہن پر آشکار ہوتی ہے۔ الغرض ہزار ہا حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک واقعے کی تفصیل سے آپ کو میسر آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے بیان کی کہ جس طرح قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کے جو دور گزرے، نزول قرآن سے پہلے جو دور گزرے، جو انبیاء علیہ السلام گزرے، اصحاب کہف لے لیں، وہ انبیاء بھی نہیں تھے، اصحاب کہف انبیاء بھی نہیں تھے، غیر نبی تھے، وہ 7 لوگ نکلے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، مومنین تھے، صاحبان اخلاص تھے، نکلے، ان کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ان کا کتا ان کے پیچھے چل پڑا، اس قرآن مجید کی آیت کے بیان سے کتنے مسئلے ملے آپ کو؟ قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ غار میں جا کر لیٹ گئے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کا کتا اپنی ٹانگیں بچھاڑ کر اس طرح ان کی غار کے دہنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کتے کے انداز نشست کو بیان کیا قرآن نے۔ آپ اور میں کبھی کوئی واقعہ بیان کریں اور بیان میں کتے کے بیٹھنے کا ضمناً ذکر آ جائے تو ہم بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ کتا کس طریقے سے بیٹھا ہے، اس کی نشست کے انداز کو بیان کریں، اسے چھوڑ جائیں گے اپنے بیان کے اندر۔ درست ہے یا نہیں؟ چھوڑ جائیں گے۔ مگر قرآن مجید باسط ذراعی بالوسید، کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی نظر قرآن مجید کے مضامین کی وسعتوں اور حکمتوں پر نہیں، اور جو تنگ نظری کے ساتھ معاملات کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے ہیں اور جٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں دوسرے پر، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس اصحاب کہف کے اس واقعے کے بیان میں اور کتے کے اسلوب نشست کے بیان میں کیا حکمت ہے۔ اور پھر قرآن کو پڑھیے، قرآن مجید اصحاب کہف کی تعداد بیان کرتا ہے، کہتا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا،
کبھی کہا وہ 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا، کبھی کہا وہ 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا۔ بھئی میں سوال کرتا ہوں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی 4 تھے 5واں کتا تھا؟ آپ کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں؟ اگر ایک پہرے کا کتا جا بھی رہا ہو ساتھ اور 4 5 6 آدمیوں کا ایک وفد ہو، ساتھ ایک کتا جا رہا ہو، تو کوئی آپ سے پوچھے بھئی اس وفد میں کتنے آدمی تھے، کوئی سوال کرے وفد میں کتنے آدمی تھے، تو آپ کبھی کہیں گے کہ 7 آدمی اور 8واں ان کا کتا؟ کبھی جواب دیں گے اس طرح؟ جواب نہیں دیں گے۔ بھئی آدمیوں کی بات ہے، آدمیوں کی بات کر دیں گے، کتے کو ساتھ، اور ہر بار بدل بدل کر ہر عدد کے ساتھ پھر کتے کا ذکر کرنا۔ تو باتیں بڑی دو ٹوک ہیں اور دو ہیں۔ یا تو قرآن مجید کے ان سارے مضامین کو معاذ اللہ اگر آپ نے دین اور دین کے بیان کا معیار اپنی عقل، فکر اور اپنی سوچ کو مقرر کرنا ہے تو یہ سارے مقامات قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ بے فائدہ ہو جاتے ہیں، بے سود ہو جاتے ہیں، عبث ہو جاتے ہیں، خالی از حکمت ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال کرنا بھی کفر ہے۔ اگر وہ معیار خود ساختہ معیار دین کا جو آج وضع کر کے اس امت کو پہنچایا جا رہا ہے اس معیار کو قبول کر لیں تو قرآن مجید کے کتنے مقامات معاذ اللہ خالی از حکمت ہو جائیں گے، اور یہ تصور کرنا کفر ہوگا۔ اور 309 سال تک اصحاب کہف لیٹے رہے غار میں، اور اللہ پاک نے اپنی قدرتوں اور نشانیوں کو بیان کیا کہ سورج چڑھتا تو انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ کے بائیں طرف ہو جاتا، غروب کے وقت دائیں طرف ہو جاتا۔ یہ تو ان بندوں کی عظمت کا بیان اور اللہ کی قدرتیں اور نشانیاں ہیں، مگر ساتھ یہ کہ کتا بھی بیٹھا رہا بغیر کھائے پیے 309 سال تک بیٹھا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو حکمت نہ دے تو اس بیان میں کوئی پہلو نہیں، اگر اللہ آپ کو حکمت اور بصیرت نہ دے تو یہ سارا بیان معاذ اللہ بے فائدہ نظر آئے گا آپ کو، اور اگر اللہ آپ کو حکمت اور بصیرت قرآنی عطا کر دے تو ایک ایک آیت سے معرفت کے 1000 چشمے پھوٹتے نظر آئیں گے، ایک ایک آیت سے پھوٹیں گے۔ ایک ہی نقطے کو لے لیں، صرف ایک ہی نقطے کو لے لیں کہ کتے کا بیان اتنا کیوں کیا۔ اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کتا بھی نیک سنگت کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی فیض سے خالی نہیں رہتا۔ نیکوں کی سنگت میں کتا بھی لگ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی طبع، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، اس کی وسعت کے مطابق اس کو بھی مل جاتا ہے۔ مثلا کتا اصحاب کہف کے ساتھ ملا، اس نے وفاداری نہ چھوڑی، تو جہاں 309 سال تک اصحاب کہف زندہ رہے وہاں بغیر کھائے پیے کتا بھی زندہ بیٹھا رہا ان کے صدقے سے۔ تو یہاں صحبت کا نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ کیا نقطہ صحبت سمجھ میں آ گیا۔ خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں پھر آپ کو وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو کتنے واقعات اور ایام اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ جو اگر بصیرت اور حکمت نصیب ہو جائے تو ہر بات میں کوئی فائدہ ہے، اور اگر حکمت و بصیرت نہ ہو تو آپ پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے اس میں کیا واقعہ، اس میں کیا بیان۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے پہلے دور کے واقعات کا ذکر کیا، یہ قرآن کی سنت ہے، تو جو واقعات قرآن مجید کے بعد پیش ہوئے ان کی آیتیں تو قرآن میں نہیں اترنی تھی نا۔ جو نزول قرآن اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پیش آئے اہمیت والے واقعات تاریخی، اب ان کا ذکر تو قرآن کی آیتوں میں نہیں آنا تھا نا۔ تو قرآن مجید نے تو ایک راہ دے دی، ایک اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ وہ واقعات جو حضور علیہ السلام کی 23 برس کی بعثت کی زندگی کے نہیں بلکہ 1000 سال پہلے کے ہیں، تو قرآن جب 1000 سال پہلے کے واقعات تفصیل سے بیان کر کے آپ کے دلوں کو ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ کچھ نصیحت ملے، تو قرآن نے اصول دے دیا کہ میرے نزول کے بعد بھی جو قابل ذکر واقعات ہوتے رہیں گے ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان کو لکھنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، تاکہ اس کے ایک ایک پہلو سے تمہیں نصیحت ملتی رہے۔
تمہیں ہدایت ملتی رہے۔ تو واقعہ کربلا اسی طرح کے عظیم تر واقعات میں سے ہے جس طرح کے واقعات کا ذکر قرآن مجید نے اپنے اندر کیا ہے، بلکہ ان میں سے کئی واقعات سے عجیب تر ہے۔ منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کا سر اقدس اور دیگر شہدائے اہل بیت کے سروں کا نیزوں پر چڑھا کر ایک قافلہ یزید کے کہنے پر دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور دمشق کے بازاروں سے گزرے، تو منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص دمشق کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے آگے آگے، نیزے کے آگے آگے چلتا جا رہا ہے قافلے میں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، حافظ ہے۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچا، یہ وہ واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، تو فانطلق اللہ الرأس فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، جب اس کی یہ آواز آئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اللہ نے زبان عطا کی اور آپ کا سر انور بول اٹھا دمشق کے بازار میں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات پہ تعجب کرنے والوں، وہ واقعات عجیب ہیں، حق ہے، مگر نواسہ مصطفیٰ حسین ابن علی کے سر کا قلم کیا جانا اور نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں اسے لے کے چلنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہیں عجیب تر ہے۔ تو گویا آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ واقعہ ان گزرے ہوئے واقعات سے کم عجیب نہیں ہے۔ تو یہ دینی اہمیت ہوئی، واقعہ کربلا ہو یا دیگر اکابرین کے ایام، ان کے واقعات شہادت، ان کے تذکرے، اولیاء کرام کے صلحاء کے تذکرے، ان کی سیرت کے بیان۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر پڑھ، ابراہیم کا ذکر پڑھ، وہ بڑا سچا اور اللہ کا نبی تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا فقط ذکر پڑھنا اس کا حکم ہے نص قرآنی میں۔ اس لیے نیک لوگوں کی زندگی کے احوال، ان کے تذکرے، ان کے معاملات کا پڑھنا، سننا، ان کی شہادت، ان کی زندگی میں راہ حق میں آنے والے مصائب و آلام کا ذکر، مشکلات کا ذکر، ان کے صبر کا ذکر، ان کے استقامت کا ذکر، اور پھر صبر و استقامت پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، یہ پڑھنا سب سے بڑا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے ایمان کو مضبوطی ملتی، انسان کے ایمان میں استقامت آتی، پختگی آتی، انسان کو صبر ملتا ہے، اور انسان کو صبر کے ساتھ یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے اتنے برگزیدہ بندوں پر ایسے ایسے مصائب آئے، ایسی ایسی مشکلات آئیں، ایسی ایسی پریشانیوں میں سے اللہ نے انہیں گزارا اور پھر اپنی بلند رضا اور خوشنودی کی منزلوں پر سرفراز فرمایا، تو ہمیں بھی اگر اسی راہ پر چلنا ہے تو ہمارا راستہ بھی اسی طرح صبر اور ابتلاء کا راستہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق جوڑنے والو اور اللہ کا بندہ کہلانے والو، اور الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور دل سے اللہ کو رب مان لینے والو، اور اللہ کی خدائی اور کبریائی کے سامنے دنیا کی جھوٹی خدائیوں کے بتوں کو پاش پاش کر دینے والوں، وقت کے فرعونوں کی جھوٹی خدائیوں کے بتوں کو پاش پاش کرنے والوں، متکبروں، جابروں اور مستبد لوگوں کے جھوٹے اقتدار کو ٹھوکر سے اڑانے والوں، اور اپنی گردن اللہ کی بارگاہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکانے والوں۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ کو رب ماننا، یہ ہے اللہ کی بندگی